اس سے پہلی آیات میں جنگ احد کے اندر میدان میں مسلمانوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، مشکل ترین حالات، غمگین ترین حالات، کہ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ اٹھانا پڑا، زخم اٹھانے پڑے، اور دشمن نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کی، آپ کے شہید ہونے کی خبر پھیلا کر مسلمانوں کے حوصلوں کو اور پست کیا۔ اب ایسے دور میں اللہ کے نبی اور آپ کی جماعت نے زندگی میں کن اصولوں کو اختیار کیا، میدان جنگ کی ان مشکلات میں وہ کیسے انہوں نے اپنا کردار اور اپنا اسوہ اور نمونہ پیش کیا۔ قرآن حکیم اس جماعت کی تاریخ کو ہمارے سامنے پیش کر کے اور ان کو پچھلے دور کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی قربانیاں یاد دلا کر ان کی بھی اہمیت اور اس طریقہ کار کی اہمیت سمجھاتا ہے کہ جب قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے لوگ، دین حق کو اپنی زندگی کا نجات اور معیار ماننے والے لوگ، ان کو جب دنیا میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دشمن حملہ آور ہوتا ہے، تو ایسے موڑ پر قرآن بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ان کو اس وقت کیا کام کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں ایک تاریخ بتا کر اس کے آئینے میں ہمیں آج کے دور کی آنے والی مشکلات میں ہمیں اپنا صحیح کردار، صحیح عمل اور صحیح آرزویں اور صحیح دعائیں ان کے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اور میں دیکھو یہ وما کان قولہم، اب اس کا عطف ہے پیچھے اس پر فما وہنوا لما اصابہم، کہ اللہ کے نبیوں اور ان کی جماعتوں میں آنے والے لوگ جو دنیا میں ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، ہر ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، کمزوری نہیں دکھاتے۔ اگر دشمن ان پر وار کرے، حملہ آور ہو اور ان کو مصیبت میں گھیر لے اور ان کو زخموں سے چور کر دے، تو پھر فرمایا پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، وما کان قولہم۔ اب پیچھے ان کا یہ کردار بیان کیا، ثابت قدمی کا، کھڑے ہونے کا، اللہ کے راہ میں قائم اور دائم رہ کر دین کو دنیا میں غالب کرنے کا ذہن ان کا موجود رہتا ہے۔ اور جب ان پر حالات مشکل آ جائیں، اضطراری طور پر بھی ان کی زبان سے کوئی کمزوری والا جملہ نہیں نکلتا، ان کے دل اور دماغ میں بھی اللہ کے دین سے کمزور تعلق کا کوئی اظہار نہیں ہوتا کہ مشکل آ گئی ہے تو منافقین کہنے لگے دشمن حملہ آور ہے، اور اس وقت مدینہ مشکل میں ہے، تو عبداللہ ابن ابی کو اس درمیان میں ڈال کر مکہ کے سرداروں سے امن طلب کر لے، دشمن کی طرف میلان، دشمن سے امید لگا لینا، مشکل گھڑی میں اپنی جان بچانے کا منصوبہ بنا لینا، ورنہ یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے دین کو، اپنے نظریے کو، اللہ کے تعلق کو وہ کبھی کمزور نہیں ہونے دیتے، جیسے مرضی حالات آ جائیں ان کے دل و دماغ میں اللہ کے دین کی نسبتیں اور تعلق وہ ہمیشہ حاوی رہتا۔ ما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہیں تھی ان کی یہ کمزوری کی حالت، مشکل ترین مصیبتوں کی حالت میں ان کے زبانوں پر اضطراری طور پر بھی جو بات جاری ہوئی، اور جو انہوں نے مشکل طور میں دشمن نے ہر طرف سے حملہ آور ہو کر گھیر لیا، تو ہر دور کے کامیاب ترین سچی جماعتوں نے ہمت نہیں آئی، دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا ذہنی طور پر۔ اب انہوں نے اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ سے کیا دعا مانگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، سب سے پہلی بات جو انہوں نے سمجھی کہ یہ مشکل حالات کہیں ہماری غلطی اور غفلت کی وجہ سے نہیں آئے، کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے مقابلے سے ہم نے کبھی پہلو تہی تو نہیں کی، ہم نے کمزوری تو نہیں دکھائی کوئی۔ سب سے پہلے
اپنی کمزوری پر نگاہ ڈال کر کہ اس کی نحوست تو نہیں ہمارے اوپر. لہذا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ یہاں گناہ سے مراد کہ اس دین کی حمایت میں، اس دین کو غالب کرنے میں ہم نے کبھی کمزوری تو نہیں دکھائی، کچھ سستی تو نہیں دکھائی. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم نے اپنے معاملات طے کیے اس میں ہم سے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی. ہمیں نماز کو کتنا وقت دینا چاہیے تھا، قرآن کو کتنا وقت دینا چاہیے تھا، ہمیں اپنے گھر کو کتنا وقت دینا چاہیے تھا، ہمیں اپنے کاروبار کو کتنا وقت دینا چاہیے تھا، ہمیں اپنی ذات کے لیے کتنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے دیگر مسلمانوں کی کاموں میں خدمت میں کتنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے تھا. ہم سے کوئی اسراف تو نہیں ہوا، اپنے معاملات میں کوئی حد سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئے. ہر چیز زندگی کے دائروں کی حدود ہے، ہر حد میں ہم نے صحیح وقت دینا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ہم زندگی کی کسی دائرے میں اسراف تو نہیں کر رہے. جہاں 15 منٹ ضروری ہے وہاں 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، جہاں 1 گھنٹہ ضروری ہے وہاں 2 گھنٹے لگاتے ہیں. ہم اپنے معاملات میں اسراف تو نہیں کرتے. وہ مشکل گھڑی میں اپنی پوری زندگی کا شیڈول ذہن میں لا کر اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ہم نے اگر اپنے امور میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، دین حق کے کاموں میں ہم نے اسراف تو نہیں کیا، حد سے زیادہ پھلانگ کر ہم نے دیگر دائروں کو توڑا تو نہیں ہے. اگر ہم سے ٹوٹ گئے ہو غفلت میں، نادانی میں اور بھول چوک میں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ میں بخش دے. ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں. اللہ کی رحمت اور امید سے نا امید نہیں ہوتے. مشکل گھڑیوں میں بھی وہ اللہ کی مدد کے امیدوار رہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے. یہ مسلمان کا کام ہے. مایوسی اور اسلام یہ جمع نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد ہر آن میں آنی ہے. مسلمان کو یقین ہونا چاہیے جب ہم میدان میں اتریں گے، ہر میدان میں اللہ کی مدد کا استحقاق ہمیں حاصل ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور اگر نہیں ہے، یا تو ہماری غفلت ہے، یا ہماری کمزوری ہے، یا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا دوسری بات اللہ کا امتحان ہے. اللہ اپنے امتحان اور اپنی حکمتوں کو وہی جانتا ہے کہ کسی پر کوئی مشکل آ جائے تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ ہو، ہمارے لیے کوئی بڑی عظیم اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہو کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اگر صحیح کام کر جائیں تو ہمارے لیے اللہ کی حکمت میں اس مشکل میں ڈالنا، نبی کی موجودگی میں، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے اللہ کی، تو اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں پر، اپنی کمی کوتاہیوں پر بھی اعتراف ہے، اور ہمیں اپنے رب کی حکمتوں کا بھی اعتراف ہے. اپنے رب پر بھی اعتماد ہے، ہمیں اس کی مدد پر بھی اعتماد ہے. ہم پھر بھی مایوس نہیں ہوں گے. جان چلی جائے، زخم لگ جائے، دشمن وار کر لے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ہم اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب پہلا تو یہ ہے. اور دوسری دعا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں میں ثبات پیدا کر دے، مضبوطی پیدا کر دے، قدموں میں لغزش نہ پیدا ہو. ہر میدان میں کھڑے ہو، یہ بیٹھ جانا، پیچھے ہٹ جانا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا اور اپنے قدموں میں اور اپنے پاؤں میں اپنے جسم کی طاقتوں کو کمزور کر بیٹھنا، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. ایسی گھڑی نہ آئے کہ ہمارے قدموں میں جان نہ رہے، ہم دین حق کے لیے کھڑے نہ ہو سکے میدان میں. ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے. کہتے ہیں کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا، جماعت میں رہ کر جب کام کرتا ہے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. قرآن حکیم سمجھانے کے لیے اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا. بڑی اچھی مثال دے کر بھی سمجھائے. وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کا میں سے ایک اونٹ
وہ ان کی نکیل بنی ہوئی جماعت میں چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جس کی روح، جس کی ساری طاقتیں پرواز کر چکی ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کا ایک عزم اور حوصلہ ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی کتار کو دیکھتے ہوئے چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب منزل آتی ہے اور اونٹوں کو الگ کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ گر جاتا ہے، لیکن درمیان میں وہ چل رہا ہوتا ہے اور اپنی پوری لڑی کے اندر مضبوطی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، حالانکہ اس کی روح طاقتیں پرواز کر چکی ہوتی ہیں، جسم کی قوتیں ڈھل چکی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک وقت تک ہوتا ہے، یہ جو آج ہمارے پاس جسمانی قوتیں ہیں نا، یہ ایک وقت تک کام کریں گی، ایک وقت آتا ہے پھر یہ قوتیں طبی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن ذہنی اور عقلی طور پر انسان کمزور ہو جائے یہ تو انسان کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے نظریے کی خرابی ہے۔ ایک انسان، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے عقیدے اور توحید پر قوت اور طاقت اور ایمان کے اعتبار سے کبھی برا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا ذہنی اور عقلی طور پر۔ لہذا اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم ثابت قدم رہیں، ہم مضبوط رہیں، ہمارا دین ہم سے پھلتا پھولتا رہے، ہمارے دین کے ہر کام کو ہمارے وجود سے طاقت میسر ہوتی رہے۔ اس ثابت قدمی کا نام تو یہی۔ اب دیکھو اللہ نے جماعت کے اندر ہر آدمی کو نماز میں شرکت کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ کہ دیگر لوگوں کو بھی ہمت پیدا ہو جائے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ہم کیوں نہ یہ کام کریں؟ اس لیے دیکھ دیکھ کر دوسروں کو ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام اور پچھلے دور کے ہر اہل حق سچے لوگ وہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے ہیں، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں ہر دور میں مدد کی، کہ اللہ ہم تیری مدد کے امیدوار ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں، تیری توفیق چاہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع میں رہتے ہیں، مشکل ترین گھڑیوں میں بھی اللہ کی طرف مدد کے لیے اور نصرت کے لیے، کامیابی کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں دیکھو کہ اللہ جل شانہ نے پچھلی دور کے سچے لوگوں کی دعائیں نقل کی جو اللہ کے مقبول تھے، مشکل ترین گھڑیوں میں اللہ کے مقبول بندے اللہ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ تمہیں بھی مشکل گھڑیاں پیش آئیں گی، تم بھی اس مشکل گھڑی میں اللہ سے وہی دعا مانگو جو ان محبوبان خدا نے دعا مانگی۔ تو اللہ کے سچے اور محبوب لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں میدان جنگ میں، اسی لیے حدیث میں آیا کہ میدان جنگ کی دعا اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ جو مشکل گھڑی میں اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، فوراً اس کی لبیک پہنچتے ہیں، دعا کو پہنچتے ہیں جب اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے دعائیں مانگی ہیں وہی دعائیں تم بھی مانگو۔ اس لیے قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں یا حضور علیہ السلام کی جو دعاؤں کے الفاظ ہیں یہ بڑے جامع الفاظ ہیں، اس لیے اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، لیکن اگر ان الفاظ کو ہم سمجھ لیں، ان کے ساتھ دعائیں مانگیں، یہ بھی بڑی انسان کی عقل اور علم کی بات ہے کہ اللہ سے ان کلمات سے دعائیں مانگیں جو اللہ کے ہاں پہلے درجہ قبولیت حاصل کر چکے، جن دعاؤں سے ان لوگوں نے اللہ کے دروازے کو مدد کو کھٹکھٹایا۔ آج اگر ہم وہی الفاظ دہرائیں گے، الفاظ بھی ہوں گے اور اس پچھلی جماعت کی نسبتیں بھی حاصل ہو جائیں گی، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر ہم نے ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیا۔ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں نیچے سے میدانوں میں اتر کر، اللہ فرماتے ہیں وہ میری نگاہ میں تھے، وہ میری سامنے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، دنیا کا ثواب بھی دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا کا ثواب کیا ہے؟ فتح حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں ان کا نظام غالب ہو جائے اور ان کے دشمن مغلوب ہو جائیں، ان کو دنیا میں فتح حاصل ہو جائے، یہ دنیا کا ثواب ہے، یہ دنیا کا انعام ہے، یہ اللہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو عطا کرتا ہے۔ ثواب الدنیا، ان کی محنتوں کا نتیجہ دنیا میں فتح مندی، کامرانی اور کامیابی،
اللہ کے ہاں شرف قبولیت اور دنیا کی قوموں کے اندر محبوبیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا ثواب ہے کہ سچے لوگ، عادل لوگ جب دنیا میں کام کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم جب بادشاہ نے ان کو واپس بلایا، سندھ سے واپس جانے لگے تو یہاں کے غیر مسلم وہ اس کا دامن پکڑ کر کھینچتے تھے، روتے تھے کہ تم کیوں جا رہے، اور وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کا بت بنا کر، مورتی بنا کر اس کو پوجتے تھے۔ یہ تو ہمارے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جس نے ہمیں زندگی سکھائی، جس نے ہمارے اوپر سے دباؤ ہٹایا، ہمیں غلامی سے آزادی دلائی اور ہمیں تحفظ عطا کیا۔ یہاں تک کہ اس دور کے راہ برہمن ہندوؤں کے مذہبی رہنما انہوں نے بھی آ کر کہا محمد بن قاسم سے کہ جب سے تم آئے ہو اس کے بعد سے ہمارے عبادت گاہوں میں لوگوں نے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آنا چھوڑ دیا۔ لہذا محمد بن قاسم نے اعلان کروایا کہ جو غیر مسلم اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اسلام کے آنے سے پہلے جاتے تھے ابھی بھی وہ جائیں۔ اسلام تو کسی مذہب پر پابندی نہیں لگاتا کہ کوئی مذہب والے اپنی فتح کے بعد کسی مذہب کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کرنے دیں گے، اپنے مذہب کی عبادت گاہ میں جانے نہیں دیں گے۔ اسلام تو زبردستی نہیں کسی کو کلمہ پڑھواتا، ہر ایک کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ تم اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، اپنے خانقاہوں میں جاؤ، جہاں جہاں تم کام کرتے ہو۔ رسول اللہ نے تو میدان جنگ میں جانے والی فوجوں کو یہ حکم دیا کہ کوئی راہب، عبادت گزار کسی بھی مذہب کا اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے اس کو مت قتل کرنا۔ اب اتنا تحفظ فراہم کیا اسلام نے۔ اسلام کی فتح کے بعد کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نہیں گرایا جاتا۔ بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کے بڑے پادری نے کہا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے گرجے میں آ کر فتح کے شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے گرجے میں جا کر فتح کے شکرانے کے نفل نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں نفل پڑھوں گا، کل مسلمان جھگڑا ڈالیں گے کہ یہاں عمر نے نفل پڑھے تھے، اب ہم اس کو مسجد بناتے ہیں۔ یہ تو مذہبی جھگڑا شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا، مسجد کا اور گرجا کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اسلام عبادت گاہوں میں جنگ کرانے کے لیے نہیں آیا، مذہب کو مذہب سے ٹکرانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کی فتح سے دنیا میں انسانیت کی فتح، اسلام کی فتح سے مسلمانوں کی فتح سے عدل کی فتح ہے، ہر مظلوم کی فتح ہوگی اور ہر عبادت گزار کو اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ پہلے خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے پادریوں سے، عیسائیوں سے معاہدہ کیا، بلکہ شام کے پادریوں سے بھی معاہدہ کیا، اور خلافت راشدہ کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، فرمایا یہاں کے سارے مذاہب کو اپنے اپنے مذہب کا تحفظ حاصل ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کو وہاں آنے جانے پر آزادی حاصل ہوگی، ان کو کوئی پابندی نہیں ہوگی، یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق ساری عبادتیں کر سکیں گے اور کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ لکھا، فرمایا اگر کسی مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے ماننے والے کو صدقے خیرات کا مستحق سمجھیں گے تو اس کا جزیہ معاف اور اس کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، ہم اس کا تعاون کریں گے۔ اسلامی حکومت اس کافر کو، مظلوم کو تحفظ عطا کرے گی۔ اب اسلام تو اپنی فتح کے بعد کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ پہنچ کر مدینہ کے رہنے والے انصار سے، مدینہ کے رہنے والے معاہدین سے، جن میں یہود کے 60 کے قریب قبیلے موجود تھے، ان سب قبیلوں سے معاہدہ کیا، میثاق مدینہ، اور اس میں یہ شرط لکھی گئی ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق مدینہ کے اندر رسول اللہ کی اس
فتح یافتہ ریاست مدینہ کے اندر مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ کسی غیر مسلم اقلیت کو نہ جان کا خوف ہوگا، نہ مال کا خوف ہوگا، نہ عزت کا خوف ہوگا، نہ مذہب کے احترام کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کے مذہب کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اس لیے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ عطا کیا، دنیا کا ثواب عطا کیا۔ اور دنیا کا ثواب کیا ہے؟ فتح، کامیابی، غلبہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مخلوق کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی۔ ہر مخلوق ان سے محبت کرے گی، ہر مخلوق ان سے محبت کرے گی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب افریقہ کے اس علاقے کو جو اسلامی حکومت کے اندر داخل ہو رہا ہے، اگلا علاقہ سارا محفوظ کرنے کے لیے کیروان شہر آباد کرنا ہے۔ اب کیروان شہر کیسے آباد کریں؟ بڑا جنگل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس جنگل میں بڑے درندے ہیں، حیوانات رہتے ہیں، لہٰذا ان حیوانات کو یہاں سے کیسے نکالیں؟ وہ تو سب نکل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا آگ لگا دیں۔ انہوں نے کہا اسلام آگ لگانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو آگ بجھانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہم جنگلی جانوروں کو آگ لگا کر کیوں تنگ کریں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اس کے لیے راستہ سوچو۔ ایک صحابی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں امیر لشکر میں، ہم نے اس کا حل سوچ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا حل سوچا ہے؟ انہوں نے کہا جنگل میں جا کر اعلان کرو، اے جنگل کے وحشی درندوں، ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے جو عدل و انصاف کرنے والے، انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آج یہاں کی اس جماعت کو اس علاقے میں شہر آباد کرنا ہے، اور اس علاقے کو چھوڑ کر، جنگل کو چھوڑ کر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد جو ہمیں نظر آئے گا ہم اس کو پھر اس کی لیے سزا نافذ ہوگی۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا۔ تاریخ نے یہ بھی وقت دیکھا کہ جنگل کے درندے اس سچی جماعت کی آواز سن کر اپنا بوریا بستر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ ایک ایک جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر اس جنگل سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ جماعت ہے عدل کرنے والی، فتح کے لیے میدانوں میں اترنے والی، کہ جنگل کے درندے بھی ان کی بات سن کر جنگل ان کے لیے خالی کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ اس کو دنیا میں کیسے فتح ملے؟ یہ اپنے بھائی کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ آج گناہ سے اپنے ارادے سے بچنے کے لیے تیار ہے، یہ اللہ کے سامنے رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں، تو اللہ اس کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کی مدد سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ ہمیں واپسی نصیب فرما دے۔ فرمایا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب بھی اللہ نے اس جماعت کو دے دیا۔ اور آخرت کا بہترین ثواب کیا ہے؟ جنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کے انعامات بھی ہیں، اللہ کے نبیوں کا قرب بھی ہے، اللہ کے مقربین میں شمولیت بھی ہے۔ فرمایا یہ صرف ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے نیک لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ کے رشتہ دار نہیں تھے، انہوں نے سچے اصولوں کو اختیار کیا، سچی تعلیم کو اختیار کیا، سچے نبیوں کی جماعت میں شمولیت کو اختیار کیا، سچے اور صحیح عقیدے اور نظریے کو قبول کیا، تو اللہ نے ان کو مدد دی۔ جو آج محسن، نیک اور سچا بنے گا، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک میرا یہی وعدہ ہے۔ اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ وہ نسب نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، وہ کسی علاقے کو نہیں دیکھتا، وہ پیسے ٹکے کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے خاندان کنبے کی تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے دل کی نظریے کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن اور عقل کے اندر جذبے اور ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور حق کی اطاعت کو دیکھتا ہے۔ جو قوم جس دور میں بھی اللہ کے حکم پر آئے گی، اللہ کے قانون اور علم کو مانے گی، اللہ اسی دور میں اس کو مدد عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ ہر ایک کے لیے وعدہ ہے، حضور علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے لیے بھی، حضور علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے لیے بھی، اور قیامت تک کے آنے والے ہر نیک انسان کے ساتھ یہی وعدہ ہے۔ ذرا قدم تو اٹھا کے دیکھو، اللہ کی مدد تمہیں کیسے نہیں حاصل ہوگی؟ اللہ ہمیں اپنی مدد کا مستحق فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں کامرانی اور کامیابیاں نصیب فرما دے، اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس سچی جماعت کا حصہ بنا لے۔ آج ہمارے دوستوں میں سے، متعلقین میں سے حضرت مولانا حکیم صاحب الرحمان صاحب، جب ہماری مسجد بنی نہیں تھی، صرف 2 کوٹھیاں تھیں یہاں،
اس وقت کام شروع کیا تھا، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، پھر پورے ملک میں اور بھی کئی علاقوں